وعلى من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں سو تم نے تکبر کیا اور جرائم پیشہ قوم بن گئے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی قسم کا شبہ نہیں، تم کہتے ہو ہم کیا جانیں قیامت کیا ہے، ہاں کبھی گمانوں میں خیال سے گزرتا ہے اور ہم کو یقین نہیں ہوتا۔ آج ہماری سورہ الجاسیہ کی آیہ مبارکہ 32 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ایمان اور عمل صالح جنہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ کہ رب قادر انہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ فوز مبین ہے، بہت بڑی واضح کامیابی ہے۔ اللہ نے اسے فوز مبین سے ارشاد فرمایا اور یاد کیا۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا اور منکرین قیامت کا ذکر ہوا، کفار کا ذکر ہوا، اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا۔ اب کفر کے حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک کفر وہ ہوتا ہے جو عملی ہوتا ہے، ایک کفر وہ ہے جو اعتقادی ہوتا ہے۔ عملی کفر یہ ہے کہ انسان کافروں والا کوئی عمل کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث پاک ہے، وہاں پر لفظ کافرہ استعمال ہوا ہے، تو اب اس سے کون سا کفر مراد ہے؟ کیا وہ شخص کافر ہو گیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وہ کافر تو نہیں ہوا ہے، تو مسلمان، کلمہ اس نے پڑھا ہے، کلمہ گو ہے، لیکن نماز چھوڑ کر جو اس نے کام کیا ہے یہ کام اس نے کافروں والا کیا۔ یہ اندازہ کیجئے، اتنی وعید اور سختی آئی۔ اس کو کہا جاتا ہے کفر عملی، عمل کوئی ایسا کرنا جو کافروں والا ہے۔ دوسری چیز جھوٹ بولنا، مثال کے طور پہ جھوٹ جو ہے، اس کے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تمام گناہوں کی بنیاد اور اساس کا قرار دیا ہے۔ اب کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ شخص کافر تو نہیں ہوا، لیکن اس نے کام کافروں والا کیا۔ اس طرح اور بہت ساری ایسی مثالیں جن کے بارے سرکار کے حدیث پاک موجود ہے۔ دوسرا کفر ہے کفر اعتقادی، یہ دو قسمیں ہیں۔ دوسری کفر اعتقادی، کفر اعتقادی یہ ہے کہ انسان دل سے نعوذ باللہ نماز کا منکر ہو جائے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یہ عملی کفر ہے، اور نماز کا ویسے ہی انکار کر دینا کہ یہ نماز ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، نہ پڑھتا ہے نہ نماز کو مانتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اعتقادی کفر۔ جس نے یہ عمل کیا کہ نماز پڑھتا بھی نہیں اور نماز کو مانتا بھی نہیں ہے، اس کا قائل بھی نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں وہ اسی وقت اعتقادی کافر ہو جائے گا، جیسے ابو جہل اعتقادی کافر تھا، ابو لہب اعتقادی کافر تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ یہ کافر اعتقادی تھے، تو وہ فوری طور پر اعتقادی کافر ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے اللہ نے فرمایا یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے خالدین فیہا ابدا لا یخفف عنہم العذاب، فرمایا یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب کبھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اعتقادی کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا،
اور فرائض کا انکار کیا، ان کافروں کا ذکر ہے۔ فرمایا جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں ہمارا رسول تلاوت نہیں کرتا تھا؟ کیا ہمارا رسول تمہارے پاس قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سکھاتا اور سناتا نہیں تھا؟ فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، تم نے غرور کیا۔ اب تکبر کے بارے میں فاستکبرتم کے جو الفاظ آئے ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تکبر سے مراد یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے آج ہم عام طور پہ تکبر مراد لیتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی گئیں اور اس کے بعد انہوں نے متکبرانہ انداز اپنایا، بلکہ اس تکبر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا اور تکبر کرتے ہوئے کہا ہم تمہیں کیا سمجھے، نعوذ باللہ، یہ آیات جو تم تلاوت کرتے ہو یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں، یہ احکامات ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ غرور اور تکبر والے لہجے میں قرآن کا انکار کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، فرمایا جب تم نے قرآن کا مذاق بنایا اور قرآن کے احکامات کا مذاق بنایا تو اس کے بعد تم ایک مجرم قوم بن کے اللہ کے حضور آ جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان قوم بھی اللہ کی آیتوں کے سامنے تکبر تو نہیں کرنا شروع ہو گئی؟ آج ہمارے اعمال کچھ ایسے تو نہیں ہیں کہ قرآن ہمیں کچھ کہتا ہے اور مسلمان اس کے برعکس چل رہا ہے، جس کی بنیاد پر ہم مجرم قوم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے ایک بڑی بات جس کو میں ہمیشہ اپنے درس میں شامل رکھتا ہوں اور ایک عرصہ سے اس کے خلاف میں آواز اٹھا رہا ہوں، وہ سود کی لعنت ہے۔ اس پاکستان کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر سود جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے واضح انداز میں اعلان جنگ فرمایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود جو ہے یہ اعلان جنگ ہے، اور آج ہمارا مسلم معاشرہ سود کے بغیر اپنا کوئی ایک روپیہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، سود جیسی بڑی لعنت کبھی لعنت کوئی نہیں ہے۔ اور امام بیہقی کی روایت میں ہر دفعہ آپ کو یہ سناتا ہوں اور یہ آپ بھی لوگوں کو سنایا کریں اور بتایا کریں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کا سب سے چھوٹا سا جو سزا اور گناہ ہے وہ کیا ہے؟ بڑے کی بات ہی نہیں ہو رہی، چھوٹا گناہ کیا ہے؟ فرمایا سود کا چھوٹا گناہ یہ ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ اس سے بڑا اور تکبر کیا ہے کہ اگر مسلمان سودی کاروبار میں شامل ہے، کتنے کے پیسے کھا لے گا، کتنا کہ وہ دنیا میں زندہ رہ لے گا، کتنی صدیاں وہ دنیا میں جی لے گا، کتنی صدیاں وہ کھا لے گا سود کا پیسہ، اور وہاں پر نہ ختم ہونے والا جو عذاب ہے۔ ویسے تو ہم بڑے غیرت مند بنتے ہیں کہ جناب اس نے میری ماں اور بہن کے حوالے سے یہ بات کی ہے، میری غیرت نے برداشت نہیں کیا۔ جب سود کا معاملہ آیا تو یہاں غیرت کدھر چلی گئی کہ حضور کی حدیث نے فرما دیا، حضور کے فرمان نے ارشاد فرما دیا کہ سودی آدمی جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے، یہاں غیرت کدھر مر گئی؟ اتنی بڑی لعنت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی آیت کے سامنے متکبر بن کے آ رہا ہے، اللہ کی آیت کے سامنے تکبر کر رہا ہے کہ قرآن کی آیت سود کو یہ اعلان جنگ قرار دے اور یہ شخص اس کو اپنے ذریعہ معاش میں ڈال لے۔ فرمائے تم ایک مجرم قوم ہو۔ اللہ قرآن میں فرمائے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز تم پہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا تم پہ فرض ہے۔ یہ صاحب نصاب بھی ہو جائے اور پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ آج مسلم قوم کی اکثریت زکوٰۃ سے باغی ہے، ہماری کچھ بھی نہیں ہے۔ دو باتیں سے سمجھ آتی ہیں، ایک تو اس عظیم قوم میں یہ بات تھی کہ وہ سارے زکوٰۃ ادا کرتے تھے جو زکوٰۃ جن پر فرض تھی، اور دوسری چیز کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، جو مستحق نہیں ہوتا تھا وہ کبھی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا تھا۔ اور یہاں بد نصیبی کیا ہے، یہاں چیئرمین زکوٰۃ عشر کمیٹی خود ہی کھا جاتا ہے۔ ہائے افسوس، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
چیئرمین بھی بننا ہے، چودھری بھی بننا ہے، جناب اپنے آپ کو خان صاحب بھی بنانا ہے، چودھری بھی بنانا ہے کہ میں نے بننا ہے چیئرمین، تو پھر زکوٰۃ کس بات کی لیتے ہو؟ پھر اعلان کر دو میں مستحق ہوں، میں ماڑا ہوں، میں مر گیا، میں بھوکا ننگا، مجھے زکوٰۃ لینی ہے، میں سب سے بڑا مستحق ہوں۔ کیا یہ آن دی ریکارڈ باتیں نہیں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زکوٰۃ کا 1 روپیہ کھایا جس کا وہ مستحق نہیں ہے، فرمایا قیامت کے روز اس کے 1 درہم دینار کو، اس کو درہم دینار، فرمایا اس کے 1 درہم دینار کو جہنم میں تپایا جائے گا اور گرز بنا کر اس کی زبان کے اندر ڈال کر اس کے پیٹ سے نکالا جائے گا۔ یہ وعید آئی ہے زکوٰۃ کا 1 روپیہ کھانے والا جو مستحق نہیں ہے۔ مسلمانوں، رزق کی پاکیزگی سب سے بڑی بات ہے۔ رزق پاک نہیں ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نے جس چیز کو اصل ہی چھوڑ دی ہے، جب ایک بنیاد اور اساس ہی نہ ہو اور اوپر آپ بلڈنگ بنا لیں تو اسے کوئی صاحب عقل کہے گا؟ جب بھی جناب دیوار بنانی ہو تو ہم کہتے ہیں یار اس کی بنیاد اچھی رکھنا، اس کی بیس اچھی بنانا، تو جب دین اور اسلام کی بات آئے اور ہمارے ایمان کی بات آئے پھر ہماری بنیادیں کیوں کمزور ہو جاتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا رزق حلال بیس ہے، بنیاد ہے، سب سے پہلی عبادت اور بڑی عبادت رزق حلال ہے۔ سرکار نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جس نے 1 لقمہ حرام کمایا یا کھایا، فرمایا 40 روز تک اس کی نہ عبادت نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ اس کی تلاوت قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ کیا چلا؟ بیس نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور یہ ساری چیزیں نہ بنی، کیا بیس بنی؟ رزق حلال۔ آج مسلمان و نمازی تو ہو اور حرام کھائے، کون سی نماز؟ ٹکریں ہو جائیں گی پھر۔ اس لیے یہ بھی تکبر میں آتا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا۔ کسی نے آپ کو بتا دیا، پیغام آپ تک پہنچ گیا اللہ کی آیتوں کا، ظاہر ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، سرکار کے بعد نبی قیامت تک نہیں آنے والا۔ اب وہ نبوت والا جو بار اور بوجھ ہے وہ اللہ نے، سرکار نے خود فرمایا میری امت کے علماء پہ آ گیا۔ فرمایا قیامت تک میری امت کے علماء میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اور ہر دور میں یہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں، اور میرا وراثت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اور وہ اس کو پہنچاتے رہیں گے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، پیغام تو پہنچ رہا۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت اس میں شک نہیں ہے، وہ قریب ہی ہے، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، آپ کے کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا ہے یا قیامت کب آئے گی۔ میں نے 6-7 دن پہلے ایک جملہ بولا تھا، یہ مسلمان بولتے ہیں، اور میں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا، اے جہان میٹھا اگلا جہاں کے نہ ڈٹھا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے جو کافر کہتے تھے ہمیں کیا پتا قیامت کب آنی ہے، اور جی یہ دنیا کھا لو اگے ویکھی جائے گی، ویکھی نہیں جائے گی، دکھا دیا ہے قرآن نے آگے کیا ہوگا، ویکھی نہیں جائے گی، قرآن نے دکھا دیا ہے کیا ہونا ہے آگے۔ ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، مذاق بناتے قیامت کا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ان نظن الا ظنا، کہتے ہم تو اس کے بارے گمان ہی رکھتے ہیں، سوچ گمانوں میں خیال سے گزرتا ہے کہ ہاں شاید موت آئے اس کے بعد قیامت آئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وما نحن بمستيقنين، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے، ہم تیقن نہیں رکھتے اور اس پر پورا ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمانوں، یہ قرآن ہمیں بول بول کے کہہ رہا ہے اپنے یقین کو مضبوط کیجیے، اپنے اعمال کو درست کیجیے، اپنے احوال کی اصلاح کیجیے، اور قرآن کی آیات کے سامنے تکبر نہیں بلکہ قرآن کی آیات پہ عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور عاجز بنا دیجیے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔